پیر عامر جا کر بھی نہیں گئے ہیں، پردے میں رہ کر پھر بھی چل بغیر ہیں۔ آج بھی اللہ اللہ، یہ ہم حقیقت میں غافل ہیں، ہم خود کو ذاکر سمجھ کر بیٹھے ہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے، ہم غافل ہیں۔ پیر عامر کا تصرف ہے کہ غافلوں کو ذاکر بنا دیا۔ تو حضرت عامر کلیمی یاد رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیر نوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیر غوثی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ شاہ کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزات 400 ہیں، 500 ہیں، یہ ہماری سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی تعبیل کر لیں، معقول تعبیل۔ حقیقت کیا ہے کہ حضور کی ہر ادا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی کا وہ کام جو دوسرا کر نہ سکے۔ حضور کا ہر کام بعینہ ہی کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ حضور نے جس طرح نماز پڑھی ہے بعینہ ہی، یوں کہ تو ویسے ہی کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ یہ معجزہ۔ تو حضور کی ہر ادا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا کھڑنا معجزہ، حضور کا دینا معجزہ، حضور کا نہ دینا معجزہ، حضور کا ہنسنا معجزہ، حضور کا رونا معجزہ، حضور کا چلنا پھرنا معجزہ، حضور کی ہر ادا معجزہ۔ اسی طرح حضور کا ہر کلام، حضور کی ہر حدیث جوامع الکلم سے، کیونکہ حضور کا کلام حقیقت میں خدا کا کلام ہے، کلام خدا ہے، کلام محمد، خدا خود ہے گویا بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں، صحابی رسول، صحابی ابن صحابی، فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ حضور جو بھی فرماتے ہیں میں لکھ لیتا تھا، حضور جو بھی فرماتے ہیں میں لکھ لیتا تھا، یہ میری عادت تھی۔ تو بعض لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا مت کرو، حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ سرکار کی زبان سے صادر ہوتا ہے تم اس کو لکھ لیتے ہو، کچھ بھی خطا ہو سکتی ہے عالم غضب میں، عالم جلال میں۔ تو بعض نے ایسا کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعض جنہوں نے ایسا کہا وہ صحابہ نہیں ہو سکتے، صحابی خواب میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ صحابی تو صحابی ہونا ہے، صحابی غوث اعظم کا غوث ہوتا ہے، وہ ایسی بات کیوں کریں گے؟ وہ کوئی منافق تھا ہوگا، اس نے کہا کہ ایسا مت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص یہ بات حضور سے کو سناتے ہیں، یا رسول اللہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہر بات مت لکھ لو، ایسا مت کرو۔ تو حضور یہ سن کر فرماتے ہیں اکتب، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے رہو، ما خرج منہ الا الحق، اس سے حق کے سوائے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یعنی جو مجھے سنتا ہے وہ حق کو سنتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ حق کو دیکھتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس کسی نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور یہ اس روایت میں بتایا جا رہا ہے جس نے مجھے سنا اس نے حق کو سنا۔ یہ صحابی اپنی طرف سے اس روکنے والے کو کہہ دے سکتے تھے، ارے میں لکھتا رہوں گا، تو کون روکنے والا؟ حضور نے روکا نہیں مجھے، حضور نے روکا نہیں، تو کیوں روکتا ہے؟ اس طرح صحابی کہہ دے سکتے تھے، صحابی نے نہیں کہا۔ اگر صحابی کہہ دیتے تو وہ صحابی کا قول ہو جاتا۔ حضور کے پاس بات آتی ہے، وہ حضور کا جواب ملتا ہے، تو اب یہ حدیث ہے۔